अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और आज की वीडियो में बात करूंगी सुप्रीम कोर्ट के जागने की, जो 11 साल बाद जाग गई है। और अब बिलाखिर जुल्फिकार अली भुट्टो को सजाए मौत सुनाने के खिलाफ जो सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में 11 साल से पेंडिंग पड़ा है, उस सदारती रेफरेंस को समाअत के लिए मुकर्रर करने का फैसला किया गया है। सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच आइंदा हफ्ते इस सदारती रेफरेंस पर समाअत करेगा और चीफ जस्टिस काजी फईद ईसा गालिबन इस बेंच की सरबराही करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जुल्फिकार अली भुट्टो के खिलाफ जो रेफरेंस है, ये 2011 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में दायर किया गया था। आसिफ अली जरदारी सदर थे और उन्होंने ये रेफरेंस जो है वो सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर किया और ये सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की गई कि जो भुट्टो के कत्ल का फैसला है उसको कम अज कम अदालती कत्ल करार दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज तक इस केस को जो है वो दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया। एक चीज़ फैक्चुअली दुरुस्त करती जाऊँ कि 2012 में इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के दौर में सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच बनाया गया, उसके सामने इसको समाअत के लिए मुकर्रर किया गया और जो सदारती रेफरेंस को प्लीड करने वाले वकील थे बाबर अवान साहब, उन्होंने बहुत अच्छी कहानियां सुनाई 6 समाअतों में सुप्रीम कोर्ट को। और सुप्रीम कोर्ट ने फिर नवंबर यानी 12 नवंबर 2012 से आज तक इस केस को दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने 10 जो है वो इस केस के अंदर अदालती मुआविन भी मुकर्रर किए थे, जिनमें से बेशतर का इंतकाल भी हो चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट बाकायदा इस केस की समाअत का आगाज करने जा रही है, तो मैंने ये सोचा कि हम एक बार इस चीज को रिव्यू कर ले कि जुल्फिकार अली भुट्टो का कत्ल क्यों हुआ, क्या सबब बना, और फिर जुल्फिकार अली भुट्टो के जो कत्ल था उसकी तौसीक सुप्रीम कोर्ट में कैसे हुई। अदलिया और उस वक्त की जो फौजी आमिर थे, उन्होंने कैसे अपने गठजोड़ के साथ एक मुल्क के साबिक वजीर आजम का जिसका पहले तख्ता उल्टा गया, उसको जो है वो फांसी घाट तक पहुंचाया और फिर उनको सजाए मौत हो गई और उनको बिल्कुल खामोशी से जाके उनके आबाई गांव में दफना दिया गया। ये जो तमाम हकाइक हैं ये आपके सामने इस वीडियो में रखूंगी। तो सबसे पहले जुल्फिकार अली भुट्टो मुल्क के वजीर आजम थे। 70 की ये दहाई थी, उन्होंने मुल्क को आईने पाकिस्तान, जो कि इस वक्त भी मुल्क का आइन है, वो दिया और फिर उसी आइन की पासदारी भुट्टो के केस में ही नहीं की गई। 5 जुलाई 1977 को फौजी आमिर ज़ियाउल हक ने भुट्टो हुकूमत का तख्ता उल्टा। भुट्टो हुकूमत का तख्ता उलटने के बाद भुट्टो और उनकी काबीना को जेल में डाल दिया गया और फिर जो जुल्फिकार अली भुट्टो के पॉलिटिकल ओपोनेंट थे, यानी उनके जो हरीफ थे, उनका जो कि नवाब अहमद खान कसूरी साहब थे, उनका कत्ल हुआ 1974 में, यानी 1974 में उनका कत्ल हुआ। और उस कत्ल के मुकदमे में नामजद किया था उस वक्त जो नवाब अहमद खान कसूरी के बेटे थे, उन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो को। लेकिन जुल्फिकार अली भुट्टो वजीर आजम थे और जाहिर है कि जब मुल्क में एक सियासतदान का कत्ल होगा और वो उस वक्त कत्ल होगा जब वो बड़ा ही जो है वो मुल्क के जो हुकूमत थी, जुल्फिकार अली भुट्टो की जो हुकूमत थी, उसके नाकिद थे, तो उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया वो जुल्फिकार अली भुट्टो पर लगाया। लेकिन वो कत्ल का जो मुकदमा था वो कहीं वहीं पर रुक गया, क्योंकि जाहिर है कि उस वक्त जुल्फिकार अली भुट्टो की हुकूमत थी। 1970 में जब जुल्फिकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया तो ज़िया दौर था और फिर नवाब अहमद खान कसूरी के कत्ल का जो मुकदमा था वो उनके बेटे ने दोबारा खुलवाया। और इस कत्ल के इल्ज़ाम में भुट्टो को 3 सितंबर 1977 को गिरफ्तार किया गया। लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस KM समदानी ने भुट्टो के खिलाफ कम सबूत यानी अदम सबूत होने पर और उनके खिलाफ केस को कमज़ोर होने पर खारिज किया, भुट्टो को बरी किया। और फिर जस्टिस KM समदानी को इस जुर्म में कि उन्होंने भुट्टो को बरी क्यों किया, अपने ओहदे से हाथ धोना पड़ा और उनको ओहदे से हटा दिया गया। उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट का एक नया बेंच बना, यानी एक लार्जर बेंच बना और उनका मर्डर ट्रायल 24 अक्टूबर 1977 को शुरू हुआ। और ये जो लाहौर हाई कोर्ट का बेंच था, इस बेंच की सरबराही कर रहे थे उस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस थे जस्टिस मौलवी मुश्ताक, जिनको के भुट्टो का नाकिद, उनका दुश्मन भी समझा जाता था और वो ज़ियाउल हक के बड़े करीब थे और उनको इस बेंच की सरबराही सौंपी गई। अब भुट्टो केस में जो भुट्टो के खिलाफ गवाह के तौर पर पेश किया गया, वो गवाह बनाए गए थे उस वक्त जो स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स थी उसके DG को। और ये जो DG मसूद महमूद साहब थे, उन्होंने भुट्टो के खिलाफ गवाही दी। जुल्फिकार अली भुट्टो के खिलाफ जो मेन गवाही थी वो इन्हीं की थी और उन्होंने कहा कि क्योंकि वो DG स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स है तो उनको ये अहकामात दिए गए थे कि भुट्टो की जानिब से, जो कि इस वक्त वजीर आजम थे, तो उन्होंने 1974 में उनको अहकामात दिए कि आप नवाब अहमद खान कसूरी को जो है वो कत्ल कर दें। और फिर कत्ल भी किया गया। इस केस के अंदर भुट्टो के साथ 4 शरीक मुल्जिमान भी थे और ये वो लोग थे जिन्होंने इस फायरिंग और इस
پورا پلاننگ جو کہ اس قتل کی گئی تھی وہ کی تھی، اور ان کا جب گواہان کے بیانات لیے گئے تو ان گواہوں میں سے ایک گواہ نے عدالت کے سامنے اپنے بیان سے مکر گیا، اور انہوں نے کہا کہ بھٹو کے خلاف بیان دینے کے لیے ان کو مجبور کیا گیا تھا، لیکن بعد میں اس گواہ کو جس نے یہ کہا کہ بھٹو کے خلاف بیان پر اسے مجبور کیا گیا تھا، اس کو بیماری کا کہہ کر دوبارہ عدالت میں پیش نہیں کیا گیا۔ پھر ذوالفقار علی بھٹو کو خود جب لاہور ہائی کورٹ نے، جو کہ خود ہی ان کے خلاف ڈائریکٹ ٹرائل کورٹ بن گئی تھی، جس کے پاس کہ ان کا ٹرائل ڈائریکٹ کرنے کا کوئی اختیار نہیں تھا، کیونکہ کسی بھی ملزم کے خلاف جو ٹرائل ہے وہ ٹرائل کورٹ میں کیا جاتا ہے، لیکن بھٹو کے خلاف جو ٹرائل تھا وہ بڑا انپریسیڈنٹڈ تھا، کیونکہ وہ ڈائریکٹ لاہور ہائی کورٹ کے 5 رکنی بینچ کے سامنے آیا تھا۔ پھر اس کے بعد جب بھٹو نے اپنے خلاف خود ان کو اپنے کیس میں بیان دینے کا جب موقع ملا تو انہوں نے مولوی مشتاق کے خلاف جانبداری کا الزام بھی لگایا، لیکن لاہور ہائی کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے اس الزام کو یکسر مسترد کر دیا، اور نہ صرف مسترد کیا بلکہ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف تمام تر شواہد جو ہے وہ موجود ہونے کا الزام لگاتے ہوئے، بلکہ یہ کہتے ہوئے کہ ان کے خلاف تمام شواہد ثابت ہوئے ہیں اور جو گواہان کے بیانات ہیں وہ بھی ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف ہے، تو ان کو سزائے موت سنا دی گئی۔ ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت جب سنائی گئی تو اس کے خلاف سپریم کورٹ میں ان کی جو بیگم تھی، ان کی جو اہلیہ تھی بیگم نصرت بھٹو، انہوں نے سپریم کورٹ میں جو ہے وہ سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف، اور یہ جو اپیل تھی یہ سپریم کورٹ میں جسٹس یعقوب علی خان اس وقت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے، اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک اپ رائٹ قسم کے جج تھے، لیکن جسٹس یعقوب خان کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا، کیونکہ ان سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ ذوالفقار علی بھٹو کے جو سزائے موت کا فیصلہ ہے اس کو برقرار رکھیں گے۔ لیکن چیف جسٹس یعقوب علی خان نے اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے جو ذوالفقار علی بھٹو کی سزائے موت کے خلاف اپیل تھی اس کو سپریم کورٹ میں ایڈمٹ کر لیا، اور ایک جو ہے وہ بینچ بنایا جو کہ ان کی 9 رکنی یہ بینچ تھا، اور اس بینچ نے ان کی جو ذوالفقار علی بھٹو کی اپیل تھی اس کی سماعت کرنی تھی، اور اس کی سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ پھر جب چیف جسٹس کو اس وقت کے یعقوب علی خان کو برطرف کر دیا گیا ان کے عہدے سے، تو اس وقت جو ایک نئے چیف جسٹس تھے، چیف جسٹس انوار الحق، ان کے حصے میں اس بینچ کی سربراہی آئی، اور جو چیف جسٹس انوار الحق تھے ان پر الزام کچھ یہ تھا کہ ان کا کوئی جوڈیشل بیک گراؤنڈ نہیں تھا، اور وہ سپریم کورٹ میں تعینات صرف ضیاء کے قریب اور ان کے آبائی علاقے سے ہونے کی وجہ سے کیے گئے تھے، اور پھر جسٹس انوار الحق جو تھے ان کے 9 رکنی بینچ میں سے 5 ججز اس بات پر جو ہے وہ متفق دکھائی دینے لگے کہ لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے بھٹو کو سزائے موت دینے کا وہ درست نہیں ہے، اور اس فیصلے کو کالعدم قرار دینا چاہیے۔ تو پھر ہوا یہ کہ جو بینچ کے سربراہ تھے چیف جسٹس انوار الحق، انہوں نے اس کیس کو کچھ اس طرح سے جو ہے وہ ملتوی کیا کہ جو 5 جو ممبرز تھے بینچ کے، جو کہ اس بات پہ آمادہ تھے کہ جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے وہ کیا جائے، اس کو کالعدم قرار دیا جائے، تو ان 5 میں سے ایک جج کی ریٹائرمنٹ، یعنی کہ یہ جسٹس کیسر خان تھے جن کی ریٹائرمنٹ کا انتظار کیا گیا، اور پھر ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد جب اس کیس کو دوبارہ سماعت کے لیے مقرر کیا گیا تو بینچ کے ایک اور رکن جو کہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے مخالف تھے، جسٹس وحید الدین احمد، وہ بیمار ہو گئے، اور ان کی طبیعت ناسازی کی وجہ سے یہ جو 9 میں سے 5 ججز جو کہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف تھے اور 4 لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے حق میں تھے، تو ان میں سے ایک جج ریٹائر ہو گئے اور دوسرے جج کو جو ہے وہ بیماری کی وجہ سے بینچ سے الگ ہونا پڑا۔ تو یہ جو تناسب تھا یہ 5-4 سے 4-3 کے تناسب میں تبدیل ہو گیا، یعنی بھٹو کو سزا دینے والے کی سزا برقرار رکھنے کے حق میں جو ججز تھے وہ اکثریت میں چلے گئے، اور پھر ذوالفقار علی بھٹو کی سزائے موت کا جو فیصلہ تھا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ، اس کو درست قرار دیا، اور سپریم کورٹ نے 850 صفحات کی یہ ججمنٹ جو ہے یہ اس وقت دی، اور آج بھی سپریم کورٹ کے میوزیم میں بڑی ہی تاریخی فیصلوں کے طور پہ وہ سجا کر رکھی گئی ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اس فیصلے کے خلاف جو 3 ججز تھے جنہوں نے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت دینے کی مخالفت کی، ان میں جسٹس دوراب پٹیل جو کہ بلوچستان سے جن کا تعلق تھا، انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت دینے کی مخالفت کی۔ اس کے علاوہ جسٹس صفدر شاہ جن کا تعلق کے پی سے تھا، انہوں نے مخالفت کی، اور جسٹس محمد حلیم جن کا تعلق سندھ سے تھا، انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت دینے کی مخالفت کی، لیکن جن 4 ججز نے ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف سزا کو برقرار رکھا وہ چاروں کے چاروں پنجاب سے تھے۔ پھر
بھٹو کی سزا کو برقرار رکھا گیا اور اس کے خلاف جو نظر ثانی درخواست تھی اس کو 24 مارچ 1979 کو خارج کر دیا گیا، یعنی کہ جو اپیل نظر ثانی درخواست دائر کی تھی سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف اس کو بھی خارج کیا گیا، اور پھر 4 اپریل 1979 کو ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی، اور بہت خاموشی کے ساتھ ایک C-130 طیارے میں ذوالفقار علی بھٹو کی ڈیڈ باڈی کو ان کے آبائی شہر پہنچایا گیا، اور وہاں ہزاروں کی تعداد سے جو لوگ ان کا چہرہ دیکھنے کے لیے جمع تھے ان کو وہ نہیں دکھایا گیا اور بھٹو کو دفنا دیا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو دفنا دینے سے سپریم کورٹ اور اس ملک کی تاریخ پر جو کلنک تھا وہ تو دفن نہیں ہوا، وہ آج بھی زندہ ہے۔ اور پھر سپریم کورٹ میں اس کے بعد جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی 2007 میں، تو اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے 2011 میں صدارتی ریفرنس دائر کیا، جس صدارتی ریفرنس میں بیسیکلی 5 سوالات جو ہے وہ شامل تھے۔ ان 5 سوالات میں پہلا سوال یہ تھا کہ جو ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت سنائی گئی، اس میں جو بنیادی انسانی حقوق جو کہ آئین میں درج ہے، کیا ان کی پاسداری کی گئی؟ کیا آرٹیکل 4، آرٹیکل 2، آرٹیکل 8، آرٹیکل 14، آرٹیکل 10A جو کہ فیئر ٹرائل کا حق ہے، اور اس کے علاوہ آرٹیکل 25 جو کہ برابری کا حق پاکستان کے ہر شہری کو دیتا ہے، کیا ان کو جو ہے وہ ان تمام حقوق کی پاسداری کی گئی؟ پہلا سوال یہ تھا۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا ذوالفقار علی بھٹو کو جو سزائے موت سنائی گئی ہے یہ فیصلہ عدالتی نظیروں کے طور پر کوٹ کیا جائے گا یا نہیں؟ اور سپریم کورٹ نے آج تک اس کو جو ذوالفقار علی بھٹو کی سزائے موت کا فیصلہ ہے اس کو سپریم کورٹ کی کسی پیریڈیز میں یعنی عدالتی نظیروں کے طور پر اس فیصلے کو کوٹ نہیں کیا جاتا، اس کو شامل نہیں کیا گیا۔ اس کے علاوہ تیسرا سوال یہ تھا کہ کیا ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت سنانے کا جو فیصلہ تھا وہ منصفانہ تھا؟ کیا ان کو سزائے موت سنانے کا فیصلہ جانبدارانہ نہیں تھا؟ تیسرا سوال یہ تھا۔ اور چوتھا سوال یہ تھا کہ کیا ذوالفقار علی بھٹو کو جو سزائے موت سنائی گئی اس میں قرآنی احکامات کی پاسداری کی گئی یا نہیں، یا قرآنی جو احکامات تھے ان کی خلاف ورزی ہوئی؟ اور پانچواں سوال یہ تھا کہ کیا ذوالفقار علی بھٹو کو کے خلاف دیے گئے جو ثبوت اور گواہان تھے ان کو کیا وہ ان کو سزا سنانے کے لیے کافی تھے؟ اس کے علاوہ جب ابھی حال ہی میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی حکومت جو تھی وہ موجود تھی، اسی سال ابھی اگست میں وہ حکومت گئی، تو اس حکومت نے بھی یہ اعلان کیا تھا کہ سپریم کورٹ سے یہ استدعا کی جائے کہ یہ جو ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف ریفرنس ہے اس کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ اور اب سپریم کورٹ نے بالآخر، کیونکہ چیف جسٹس قاضی فیضی صاحب بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ پہلے سپریم کورٹ کو اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا چاہیے، ان کو درست کرنا چاہیے، تبھی سپریم کورٹ آگے بڑھ سکتی ہے، تو اب اس غلطی کو شاید تسلیم کرنے اور اس کو درست کرنے کے لیے سپریم کورٹ نے اس کیس کو سماعت کے لیے مقرر کیا ہے۔ آئندہ ہفتے منگل یا بدھ کسی بھی دن، کیونکہ ابھی کازز جاری نہیں ہوئی، تو اس کیس کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے گا، اس کو سنا جائے گا، اور پھر دیکھنا یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ اپنی غلطی سدھارنے کے لیے کیا طریقہ کار اپناتی ہے۔ سپریم کورٹ میں جب یہ کیس سماعت کے لیے مقرر ہوگا تو سماعت کا احوال بھی آپ کے سامنے رکھوں گی، لیکن ابھی آج کی جو تھوڑی خوش آئند خبر ہے وہ یہی ہے کہ سپریم کورٹ نے بالآخر اپنی غلطیاں سدھارنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اپنی یہ غلطی کیسے سدھارتی ہے۔ آئندہ ہفتے تک جب اس کیس کی سماعت دوبارہ مقرر ہوگی تو اسی ٹاپک پر دوبارہ بات بھی کریں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔